الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں کا لحاظ فرماتے ہوئے ان کو گاہے بگاہے مختلف قسم کے پیکج دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہ سکیں. مختلف بہانے بھی خود ہی بناتے ہیں بندوں کی بخشش کے، بندوں کی مغفرت کے، اور پھر نوازتے بھی خود ہی ہیں. یہ کرم بالائے کرم ہے، ان کی مہربانی کی انتہا ہے، ان کے پیار کی انتہا ہے. اور بارہا آپ کو یہ بات عرض کی کہ باقی تمام امتوں سے ہٹ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا پیمانہ منفرد رکھا ہوا ہے. بہت زیادہ نوازا جاتا ہے بارگاہ رب سے اہل ایمان کو. ماہ رمضان اسی اللہ کی عنایات کے مظاہرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی ایمان والے بندوں کو مختلف طریقوں سے اپنی رحمتوں کی لذت سے روشناس کرواتے ہیں، مختلف انداز سے بخشش کے طریقے اور سلیقے سکھاتے ہیں، اور انسان کی روح کو اور فطرت کو پاکیزگی کی طرف لاتے ہیں.
روزہ رکھوانا بھوکا مارنے کا نام نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کو ہمیں بھوکا رکھنے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں یا 4 ٹائم کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں ہمیں کھلانے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو ان کا بجٹ شارٹ ہو جائے گا، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ان کے خزانے بہت وسیع ہیں، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کتنا کھاتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کتنی دیر کھاتے ہیں، کتنی بار کھاتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کی روزوں کی روح اور اس کا مقصد بڑے واضح لفظوں میں بتایا کہ یہ جو میں تمہیں ایک کھانے کے درمیان میں وقفہ دیتا ہوں، بھوکا نہیں مارتے، کھلاتے پہلے سے بھی زیادہ ہے، صرف 2 کھانوں کے درمیان میں تھوڑا وقفہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اتنا سا وقفہ بڑھانے پر مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہیں اللہ کا دھیان نصیب ہو، اللہ کا خوف نصیب ہو، اللہ کی ساتھ ایک تعلق اور ایک کنیکشن تمہارا مضبوط ہو جائے، یہ مقصد ہے، اور کوئی خاص ایسی بات اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یعنی بنیادی طور پر جو چیز اللہ رب العزت مومن بندے میں پیدا کرنے چاہتے ہیں وہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، اللہ سے ایک تعلق ہے۔ تو اب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ پیدا ہو۔ بندہ جب روزے رکھتا ہے تو واقعی یہ تعلق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، زبردستی آپ سے ہاں جی نہیں کہلوانا میں نے۔ ایک بندہ اس نے روزہ رکھ لیا، صبح روزہ تو اس نے چلو ساروں میں بیٹھ کے رکھا، سحری کھائی۔ اب وہ سارا دن تو نگرانی میں نہیں نہ ہے کہ اس کے اوپر کیمرے فٹ ہیں یا ہر وقت اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس کے پاس کئی مواقع دن میں ایسے آتے ہیں، وہ کمرے میں اکیلا ہوتا ہے، وہ آفس میں اکیلا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس موقع ہوتا ہے، وہ کچن کے پاس ہے، وہ فریج کے پاس ہے، پانی اس کے قریب ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا بظاہر بھی۔ تو بڑے مواقع اس کے پاس دن میں ہوتے ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے اگر گڑبڑ کر لے، کو کھا پی لے تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ روزہ دار بندہ ایسی 2 نمبری کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ گڑبڑ نہیں کرتا، پھر بھی وہ پانی نہیں پیتا، پھر بھی وہ کچھ نہیں اٹھا کے کھاتا۔ کیوں؟ دیکھ تو اس کو کوئی بھی نہیں رہا، اس کو پتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک دھیان جو نصیب ہوتا ہے نا روزے کی برکت سے رمضان میں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو دھیان رمضان میں نصیب ہوا ہے نا، یہ بعد میں بھی باقی رہے۔ رمضان تو اس کی ایک پریکٹس ہے، پورا مہینہ یہ دھیان رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے یہ کیا تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے یہ کھایا تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلکہ کئی دفعہ غلطی سے کچھ کر لیا تو اس کو بھی چھپاتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو فون کر کے پوچھیں گے کہ حضرت صاحب اے کر لے، یہ ہو گیا، یہ کھایا گیا، آنکھ میں دوائی ڈال لی، سرما ڈال لیا، کان میں دوائی ڈال لی، ناک میں دوائی، اب کیا ہوا؟ روزہ بچ گیا کہ ٹوٹ گیا؟ واش روم میں گیا ہے، کسی کو نہیں پتا کیا آ گئی، اب چھپا لے کیا ہے، لیکن نہیں، باقاعدہ پوچھے گا کسی سے مل کے، کسی عالم دین سے، کسی حافظ قاری عالم سے، کسی کو فون کر کے کہ یار الٹی آ گئی ہے، روزہ بچ گیا ہے کہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خوف خدا، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، اسی کو کہتے ہیں لحاظ۔ تو ایک روزہ بچانے کے لیے ہمیں اللہ کا اتنا دھیان ہے، تو اپنی آخرت بچانے کے لیے، خود کو جہنم سے بچانے کے لیے تھوڑا دھیان نہیں کر سکتے؟ ایک روزہ نہ ٹوٹ جائے تو اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ پل پل اس کی حفاظت کرتے ہیں، روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کے بندو، روزہ بچانے کے لیے اتنا خیال ہے تو جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اسے بچانے کے لیے، جو اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تیرے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے رب مانتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، اقرار کر رکھا ہے اس بات کا، ایمان لے کے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، حضور علیہ السلام سے اس بات کا معاہدہ کیا جا چکا ہے کہ ہم آپ ہی کی مانیں گے، جو آپ کہیں گے وہ کریں گے، جس سے روکیں گے رک جائیں گے۔ تو یہ سارے معاہدے جو ہیں، کمال ہے، روزہ ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہم صبح سے لے کے شام تک اس میں پہرا دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے کیا وعدہ ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس پہ کوئی پہرا نہیں دیتا۔ تو یہ روزہ حقیقت میں ہمیں اللہ کا دھیان
نصیب کروانے کے لیے ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو یہ نصیب ہوتا بھی ہے، ہوا ہے. جس نے روزے رکھے اس کو یہ دھیان تو نصیب ہوا. اس کے بعد ایک اور چیز ملی ہمیں رمضان میں، عام دنوں سے ہٹ کے، خواہ کتنا ہی کو گیا گزرا بندہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ پاک نے اس کو تھوڑا مسجد میں آنے کی توفیق دے دی تو یقینی بات ہے، 100% شور ہے کہ رمضان کے علاوہ جو اس کا قرآن مجید سے تعلق تھا نا، اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر اس کو قرآن مجید سے کچھ نہ کچھ نسبت محسوس ہوئی، فائدہ ہوا. سننے کی توفیق مل گئی، کچھ پڑھنے کی توفیق مل گئی، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں اس کو قرآن مجید سے کوئی تعلق ضرور بڑھا اس کا پہلے سے. یہ بھی ایک نعمت ہے. اس کے بعد تیسری چیز، روزہ رکھا. تو بہت زیادہ تو ہم نہیں بچتے، اتنے اچھے بچے تو ہم ابھی بنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی 5%، 10% غیبت میں، چغلی میں کچھ کمی آ جاتی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے یار. غلط اور رف بولنے میں کمی آتی ہے، جو بلا وجہ ہم فضول گوئی کرتے ہیں، گالیاں اور اس طرح کے غلط کلمات، یہ وہ تھوڑا سا لحاظ ہوتا ہے کہ روزہ ہے یار. تو بعض بندے تو سمجھتے ہیں گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ سارا دن اس وجہ سے گالی نہیں دیتے. میرا تو خیال ہے مولویوں کو ان کو مسئلہ ایسے ہی بتانا چاہیے کہ ہاں جی ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ وہ بچے رہے. جب ان کو کہے نا کہ نہیں ٹوٹتا تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو چلو تھوڑا خوف ہوگا تو بچے رہیں گے کسی بہانے سے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدگوئی سے، فحش گوئی سے، فضولیات سے، گند اور غلاظت سے، بے حیائی سے کچھ نہ کچھ کسی درجے میں بچت رہی رمضان مبارک. اس کے بعد مسجد کا آنا جانا تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے سے، لیکن آنا جانا لگا رہا. اب تو یعنی امید ہی نہیں ہوتی نا. پہلے تو لوگ امید پہ آتے تھے کہ چل مغرب دی نماز پڑھی ہو سکتا ہے افطاری آئی ہوئے، تو ہوں تو انہوں نے پتا افطاری آنی ہی نہیں. اب تو وہ زمانہ ہی گیا. تو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، رمضان مبارک میں ایک مسجد میں درس دینے کے لیے گیا لاہور. تو مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ اتنا لوگ بھیجتے تھے رمضان میں افطاری کے لیے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا. جتنے لوگ موجود ہوتے تھے ان کو کھلانے کے بعد وہ جو باقی بچتا تھا وہ ہمیں لوگوں کے گھروں میں بھیجنا پڑتا تھا کہ بھئی یہ افطاری کا سامان آیا ہوا ہے، بچ گیا ہے، ضائع ہوگا، چاول آئے ہوئے ہیں، کھجوریں آئی ہوئی ہیں، فلاں چیزیں آئی ہیں، پکوڑے آئے ہوئے ہیں، سموسے، یہ کھا لو بھئی. تو یہ حالات ہوتے تھے. تو اب تو اللہ اکبر کبیرہ، اب تو ہم بھول ہی گئے، ہمیں خیال ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی اجر کا کام ہے، یہ بھی کوئی ثواب ہے. مسجد میں جو لوگ رمضان میں اگر کوئی روزے کے لیے بیٹھتا ہے یا اس کو بلا لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی پہ کتنا اجر ہے. یہ سب بھول آ گیا ہمیں. ہم دنیا داری کے جھمیلوں میں ایسے پڑے کہ اب جناب دکھاوے کی افطار پارٹیاں رہ گئیں، اور جناب رنگ برنگے فنکشن رہ گئے جس میں سارے بے روزہ دار اکٹھے کر کے ہم ان کو روزہ کھلوا دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. آہا کیا بات ہے، بڑا کارنامہ کرتے ہیں ہم کہ سارے بے روزہ دار اکٹھے کرتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا. تقریباً 80% ان میں وہی ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، اور ان کو ہم بٹھاتے ہیں جناب ماشاءاللہ، اور وہ اس ٹائم میں ایسا منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں جتنا 3 دن کا روزہ رکھا ہے انہوں نے. تو وہ بیچارے جناب ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں روزے دار کی. تو این اس ٹائم پہ جناب پھر ان کو دعا پڑھوائی جاتی ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ کھل گیا، وہ پھر روزہ کھول رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، پتہ نہیں جڑا رکھے ہی نہیں وہ کھول لیتے ہیں. کیا بات ہے، یہ عجوبے پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے. ایسے لطائف اور دیکھنے میں آتے ہیں. تو اصل میں تو یہ ہے کہ اب تو چلو یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ لوگ چلو جی افطاری کے بہانے مسجد میں آئے. کسی اللہ کے بندو جو بھی آیا اللہ کے لیے آیا نا. تو اب جو کسی بہانے سے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے رمضان میں، کچھ نہ کچھ گیدرنگ تو بڑی ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ بچے، کوئی نوجوان، کوئی. تو اب ان کا آنا جانا، ان کا مسجد سے ایک تعلق ہونا، یہ بھی رمضان کی برکت ہے، اللہ کی نعمت ہے. تو اب آج کی گفتگو میں نے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت سے ہمیں تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں نا، تو اس چینجنگ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ نہیں کہ جس طرح وہ حدیث پاک میں ہے، یہ کوئی لطیفے کی بات نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اس کو ہم چھیڑنے کے انداز میں یا کسی طنز کے انداز میں کہیں کہ غلط بات ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ نا بہت ساری چیزیں ایسی اپنی گفتگو میں کہہ جاتے ہیں، حوروں کا تذکرہ کرتے وقت یا جنت جہنم کا تذکرہ وقت، داڑھی کا تذکرہ کرتے وقت، ایمان یا مسلمان ہونے کا، یا مولوی کو تانا دیتے وقت بہت ساری ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو شاعر اسلام کی توہین کے مترادف ہوتی ہیں. احتیاط کرنی چاہیے. تو اسی طرح یہ بات ہم عام طور پہ
کہہ تو دیتے ہیں شیطان بنیا گیا جی اور شیطان کھل گیا جی، یہ کوئی لطیفے کی بات نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث مبارک۔ تو اب شیاطین کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، اب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کدوں یہ کھلے۔ اب وہ تو ہو جاتا ہے چلو رہا چاند رات کو، آپ بھی صاف ہی رہا ہو جاتے ہیں، یہ سوچیں ذرا۔ اس کو تو چلو چھٹی ملی، جو ہی رہا ہوا وہ اپنی پرانی کاروائی پہ دوبارہ ڈیوٹی پہ پہنچ گیا۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ پورا رمضان کچھ نہ کچھ خوف خدا رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ لحاظ رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ مسجد آتے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ توبہ طائب ہوتے ہیں، ادھر چاند نظر آتا ہے۔ آپ کو کس نے آزاد کر دیا؟ آپ کو کس نے کہا کہ آج کے بعد آپ کے لیے ساری بد اخلاقیاں جائز ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ اب خیر ہے، اب نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، اب اس کے بعد آپ نہ بھی تلاوت کرو، 11 مہینے چھٹی؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ چھٹی اسے ہے کہ آپ کو ہے؟ تو اگر تو رشتہ داری اسی سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، انجوائے کیجئے۔ تو اگر شیطان سے نہیں رحمان سے یاری ہے تو پھر ہم تو آزاد نہیں ہوئے، ہم تو پہلے بھی اسی ڈور سے بندھے ہوئے تھے، اب بھی اسی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں، پہلے بھی اسی رب کے بندے تھے، اب بھی اسی رب کے بندے۔ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ اور ہوتا ہے اور باقی کے 11 مہینے رب اور ہوتا ہے۔ جو رب باقی 11 مہینوں میں ہے وہی رمضان میں ہے، جو ہمیں باقی کے 11 مہینے کھلاتا ہے وہی رمضان میں کھلاتا ہے۔ رمضان میں جو ہم نماز پڑھنے آتے تھے وہ جس اللہ کے لیے، جس رب کے لیے پڑھتے تھے، تو باقی کے 11 مہینے کسی اور کے لیے پڑھتے، اسی کے لیے پڑھتے۔ تو عجیب بندے ہیں بھائی۔ تو جس رب کو راضی کرنے کے لیے رمضان میں آتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی اسی کو راضی کر رہے ہیں، پھر کیوں نہیں آتے؟ تو کیا روٹی صرف ہمیں وہ رمضان میں دیتا ہے، باقی دنوں میں نہیں دیتا؟ اگر شکر گزاری کا تقاضا ہے تو شکر گزاری رمضان میں ہے تو کھاتے تو سارا سال ہے، سارا سال کھا کے صرف 1 مہینے سجدے کیا کرتے۔ بجلی سارا سال استعمال کرتے ہو تو بل صرف 1 مہینہ دیتے ہو، کیوں بھائی؟ گیس سارا سال استعمال کرتے ہو تو بل 1 مہینہ دیتے ہو۔ کمال ہے بھائی، دنیا کے ضابطے اور قانون تو پورے فالو کرتے ہو۔ 12 مہینے گیس استعمال کی تو 12 مہینے بل دیتے ہو، 12 مہینے بجلی استعمال کی تو 12 مہینے بل دیتے ہو، اور 12 مہینے اللہ کا نعمتیں استعمال کی، اللہ کی عنایات سے بہرہور رہے، اللہ کی طرف سے رزق استعمال کیا، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں انجوائے کی، لیکن بل 1 مہینہ بھی پورا نہیں دیتے ہیں، بس ہے کاروائی۔ تو تقاضا اس بات کا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم رمضان کا رنگ اپنے اوپر طاری کریں۔ رمضان تو پریکٹس کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے تو اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوار کے گزارنا ہے۔ تو اگر ہم رمضان میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی کاروائی پوری ہو گئی تو یہ ذرا خطرے والی بات ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی بھی بندے کے عمل کی قبولیت جو ہے وہ دیکھی بھی جا سکتی ہے، محسوس بھی کی جا سکتی ہے۔ حضرت وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہی تو اب نہیں آتی، کیسے پتا چلے گا کہ اس بندے نے یہ نماز پڑھی ہے اور قبول ہو گئی، یہ نماز پڑھی ہے اللہ کے ہاں قبول ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ تو حضرت نے فرمایا جس نے فجر پڑھی اور اللہ نے اس کو ظہر میں آنے کی توفیق دی تو سمجھو کہ فجر قبول ہے، اور اگر ظہر کی نماز پڑھی اور عصر میں دوبارہ بلا لیا، توفیق دی اپنے گھر میں آنے کی، تو سمجھو کہ ظہر بھی قبول ہے، اور اگر اسی طرح عصر کی نماز پڑھ کے گیا، مغرب میں پھر سے بلا لیا تو عصر بھی قبول ہے، مغرب کی نماز پڑھی عشاء میں پھر سے آ گیا تو سمجھو مغرب بھی قبول ہو گئی، عشاء کی پڑھ کے گیا، صبح فجر میں اللہ نے دوبارہ بلایا، مطلب یہ ہے کہ اب عشاء بھی قبول ہو گئی۔ تو پچھلا عمل قبولیت کی علامت ہی تب ہے جب دوبارہ سے بلایا جائے۔ اور اس کی سادی سی مثال ہے، دنیا میں ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آ کے خوب ادھم مچائے، سارا کچھ الٹا پلٹا کے چلا جائے، تو ہم پھر کڑی مڑی پوچھتے ہیں کہ جانا کدوں ہے، تسی رہنا ہے کہ جانا ہے؟ بار بار پوچھتے رہیں گے، ڈائریکٹلی نہیں پوچھیں گے تو بچوں کو بلا کے پوچھیں گے کہ کی پروگرام ہے تہاڈا ابا تانوں کی کہہ کے لے آیا ہے، تسی رہنا ہے کہ جانا ہے؟ تو اب تنگ اتنا پڑ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کسی طریقے نہ اس مخلوق تو جان چھٹے،
اور جب وہ چلے جائیں تو آپ ایمانداری سے بتاؤ ان سے دوبارہ آپ فارمیلٹی کے طور پہ بھی پوچھیں گے کہ پاجی دوبارہ کدوں آؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ تو شکر ادا کرو گے کہ مخلوق گئی، جان چھٹی، سارا ادم مچا دیا، سارے گھر کا سسٹم ان بیلنس کر دیا، عجیب و غریب تھرتھلی مچا کے گئے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں جو بندہ جس کا آنا آپ کو اچھا نہ لگے، جس کے آنے سے آپ کو راحت نہ ہو، جس کے آنے سے آپ کو مزہ نہ آئے، جس کے آنے کو آپ انجوائے نہ کریں، تو آپ اس کو دوبارہ اپنے گھر میں آنے کی خواہش نہیں کرتے۔ تو جو بندہ آپ کے گھر میں آئے اور اس کے آنے سے آپ کو راحت ہو، آپ کو اچھا لگے، آپ انجوائے کریں، آپ کے لیے زندگی کے لمحات یادگار بن جائیں، آپ کو خوشی محسوس ہو، تو آپ تو بار بار اس کو آنے کا کہیں گے کہ یار 2 دن اور رہو نا یار، ایسے تو نہ کرو، روز روز کہاں آیا جاتا ہے یار، تیری مہربانی، ابھی جا رہے ہو، تھوڑی دیر اور ٹھہرو، نہیں بڑا دل لگا ہوا تھا، بچے خوش ہو رہے تھے یار آپ جانے بھی لگے، آپ کا آنا تو ایسے محسوس ہوا جیسے خواب دیکھا ہے یار، اتنی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں بھلا۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، جس کا آنا اچھا لگتا ہے۔ تو صاف سی بات ہے، اللہ رب العزت کو جس بندے کا اپنے گھر آنا اچھا لگتا ہے، اللہ اس کو پھر سے بلاتے ہیں، اللہ اس کو پھر توفیق دیتے ہیں۔ بلاتے تو سب کو ہی ہیں، توفیق اسی کو دیتے ہیں جس کا آنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تو جس کے آنے میں اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہوتی ہے، وہ بار بار بلایا جاتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے۔ اور جو بندہ آئے اور اس کو دوبارہ توفیق نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ اس کا پہلی بار کا آنا بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تھا، اللہ کو اس کا آنا پسند ہی نہیں آیا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق کا ہونا، یہ پہلے عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ تو اگر فجر کے بعد ظہر کی توفیق ملی تو فجر قبول ہے، ظہر کے بعد عصر کی توفیق ملی تو ظہر قبول ہے، اور عصر کے بعد مغرب کی توفیق ملی تو عصر قبول ہے، مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ملی تو عشاء قبول ہے، اور عشاء کے بعد صبح فجر پڑھنے دوبارہ آ گئے تو وہ عشاء بھی قبول ہے۔ اسی طرح ہماری رمضان کی عبادات، ہمارا رمضان میں تلاوت کرنا، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق میں اضافہ کرنا، یہ سارا کچھ تب قابل قبول کہلائے گا اگر ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی پر اپنے اللہ کی محبت کے رنگ کو غالب کریں۔ اللہ یہی چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہر ٹائم تھر تھر کانپتے رہو۔ اللہ تو پیار کرنے والے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرو، کو اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، اپنے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کی مغفرت کا سامان کرتے ہیں، اپنے بندے کو بچانا چاہتے ہیں جہنم سے، تو بندہ ہی نہیں بچنا چاہتا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک پیکج، یہ سورۃ النساء ہے قرآن مجید کی، اور اس کی 31 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت اور بڑی مزے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اتنا بڑا پیکج شاید کوئی نہیں دے سکتا جتنا اللہ نے اپنے بندوں کو دیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ جن بڑے بڑے گناہوں سے میں نے تمہیں روکا ہے نا، ان کے بارے میں ذرا احتیاط کیا کرو، دھیان کیا کرو، بچا کرو، اجتناب کیا کرو، پرہیز کیا کرو۔ بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے گناہ، سخت قسم کے معاملات، بڑے جو گناہ، تجتنبون کبائر، جو کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے علماء سے کبھی کبھی پوچھا کریں، جاننے کی کوشش کیا کریں کہ کبائر کیا ہوتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر مستقل کتاب لکھی، کتاب الکبائر، اس میں تقریباً 70 کے قریب گناہوں کی فہرست انہوں نے درج کی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم ان 70 گناہوں کی فہرست کو پڑھتے ہیں تو کبیرہ گناہوں کی اس فہرست میں کئی گناہ ایسے ہیں جن کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹا بھی نہیں سمجھتے، ہم ان کو معمولی درجے کا سمجھتے ہیں، اس کو صغیرہ گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ وہ کبائر کے اندر شامل ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ تو اس کو ایک مرتبہ ضرور سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ کبائر، اس وقت چونکہ یہ عنوان نہیں ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو کبیرہ جو گناہ ہیں، بڑے بڑے، جن کو آپ بڑے سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جو حقیقت میں بڑے ہیں اور آپ ان کو نہیں سمجھتے وہ بھی جان لیجئے، ان کو بھی، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، پھر باقی جو رہ جائیں گے نا، ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے،
ان کے بارے میں میرا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، وعدہ ہے، بڑوں سے تم بچو، چھوٹے میں معاف کر دوں. خود بخود سے آپ کی درخواست پہ یہ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، آپ کی ریکوائرمنٹ پہ یہ نہیں کہا جا رہا، آپ کی کسی قسم کی ریکویسٹ کے اوپر یہ جواب نہیں آ رہا. خود بخود سے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی تم کوشش کرو، اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں تمہیں پیکج دے رہا ہوں کہ نکفر، مٹا دوں گا، انکم سیئاتکم، تم سے وہ سارے چھوٹے موٹے گناہ سارے مٹا دوں گا. وہ سیئات، وہ گناہ، وہ لغزشیں، وہ کوتاہیاں، وہ ساری میں خود سے معاف کر دوں گا، آٹومیٹکلی معاف کر دوں گا. بلکہ یوں سمجھو کہ تمہارے بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف کر دوں گا، کہ چلو کچھ نہ کچھ تو بچتا ہے نا، خیال تو کرتا ہے، معاف کر دوں گا. پھر صرف معاف ہی نہیں کروں گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اب اس کا سادہ سا ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے مقام عزت میں داخل کروں گا جہاں بڑی عزت ہوگی، عزت والی جگہ. تو علماء نے اس کا معنی لکھا ہے جنت ہی ہے، عزت والی جگہ. تو اس کو جدید طریقے سے سمجھانا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، کہ تم یہ کام کرو، گناہوں سے بچنے والا اہتمام تم کر لو. تو جواب میں ندخلکم مدخلا کریما، میں تمہیں وی آئی پی پروٹوکول والی جگہ پہ لے کے جاؤں گا، ایسی جگہ پہ تمہیں پہنچاؤں گا، ایسے مقام پہ داخل کروں گا جہاں تمہیں بہترین پروٹوکول ملے گا، وی آئی پی پروٹوکول ملے گا، تمہیں عزت ملے گی، تمہارا احترام ہوگا، تمہارا استقبال ہوگا. تم پہ اس سے زیادہ عزت افزائی ہو ہی نہیں سکتی جو میں کروں گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ایسی کرامت اور عزت اور عظمت اور ایسی محبوبیت کی جگہ پہ تمہیں داخل کروں گا، مزہ آ جائے گا تمہیں، آؤ صحیح. اب اتنا بڑا پیکج دیا جا رہا ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسے اعمال کا عادی نہ بناؤ کہ جو تم کر نہیں سکتے. اللہ تم سے ایسی چیزوں کا تقاضا کرتے بھی نہیں، اتنا کا عمل کرو جو تمہارے لیے آسان ہو، مشقت میں ڈالنے والا نہ ہو، فرائض سے ہٹ کے. مطلب باہر جا کے کہو کہ مولوی نے کیا دی، سوکھے سوکھے کام کرو، ہم تو نماز بھی اوکھی لگ دی، ایسی وہ بھی نہیں پڑھنی ہے. ایسا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا، آپ تو مطلب پھر مولوی تے پا دے ہو سارا کچھ. تو جو جائز اعمال ہیں فرائض سے ہٹ کے ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں جو آسان چیزیں ہیں ان کو اختیار کرو، اور اتنی مقدار میں. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اعمال اللہ کو سب سے زیادہ اچھے وہ لگتے ہیں جو مداومت کے ساتھ مسلسل ہوں، ان میں بریک نہ ہو، گیپ نہ ہو ان میں. یہ نہیں کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی آ گئے کبھی بھول گئے، کبھی اللہ توبہ کر لی، کبھی قرآن کھولا تو 10 سپارے پڑھ دیے، نہ پڑھے تو پھر 3 مہینے قرآن کھول کے نہ دیکھا. یہ کیا کمال ہے بھائی؟ ایک صفحہ پڑھ لو لیکن روزانہ پڑھو، جس میں مداومت ہو، جو باقاعدگی سے ہو، جو روزانہ ہو. اللہ کو وہ عمل اچھا لگتا ہے. وَإِن قَلَّ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو اس سے ویسے بھی غرض کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے اعمال کو گنتے نہیں ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کاؤنٹر نہیں لگائیں گے، وہاں پہ میزان قائم کریں گے، کاؤنٹر نہیں لگے گا، وہاں گنتی نہیں ہوگی کہ اعمال کتنے، میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کی کوانٹیٹی نہیں ہے، کوالٹی کا لحاظ ہے، معیار کا لحاظ ہے، مقدار کا لحاظ نہیں ہے. رات کو یہ نہیں دیکھا جاتا یہ بندہ کتنے گھنٹے جاگتا رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنی دیر بھی جاگا ہے کس کیفیت کے ساتھ جاگا ہے، یہ اللہ کے سامنے کتنے گھنٹے کھڑا رہا ہے، اس بات کا لحاظ نہیں ہے. یہ جو 2 منٹ کھڑا ہوا ہے اس میں کیفیت کیا تھی یہ دیکھا جائے گا. تو وہاں تو معیار دیکھا جاتا ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، وہاں گنتی کا کوئی لین دین نہیں ہے. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرو. اسی لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی لیے کہا کہ میں تمہیں دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہوں، یہ زندگی اور موت کا نظام میں نے اس لیے قائم کیا ہے، ایکم احسن عملا،
کہ تاکہ تمہیں سے سب سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے. میں عمل کا معیار دیکھنا چاہتا ہوں, کوالٹی دیکھنا چاہتا ہوں, اچھی نیت سے, اچھے انداز سے. اب یہ اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ اچھا کیسے ہوتا ہے. اچھا اس کو کوئی پالش کرنے سے نہیں ہوتا, اچھی مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا کہ اس میں ایئر کنڈیشن لگے ہوں یا نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوگا, ایسا نہیں ہے. اچھے عمل کا مطلب یہ ہے اس کے اندر نیت کیا ہے, خلوص کتنا ہے, خشوع و خضوع کتنا ہے, جذبات و احساسات کیا ہے. اور جتنا اچھا ہوگا اتنا اللہ کے ہاں وزنی ہوگا. اور اس کی ایک مثال حضور علیہ السلام نے دی, صحیح حدیث میں ہے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی آپ نے فرمایا کہ میری پوری امت کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے نا اللہ کے راستے میں, تو میرے ایک صحابی کے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے جو کی مٹھی یا آدھا سا یا چند تھوڑا سا آدھا کلو جو اللہ کے راستے میں دیے نا, اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بندہ پوچھے کہاں سونا, اور احد پہاڑ کے برابر, احد پہاڑ اس کے برابر سونا خرچ کیا ایک امتی نے. اور دوسری طرف اللہ کے نبی کے صحابی نے یہ بک بھر کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے, مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ احسن عملا, یہ ہے عمل کی کوالٹی. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر عمل اس معیار کا کیا ہے, ایسے کمال کا کیا ہے, ایسی کوالٹی کا کیا ہے. اخلاص اتنا ہے, نیت ایسی خالص ہے کہ امت اس عمل کے اجر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. ہماری نیتوں میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے گڑبڑ. ہم کتنا ہی نیکی کا عمل کریں نا, ہم اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اپنی غرض شامل ضرور کر لیتے ہیں, اس کے اندر بھی تھوڑی ملاوٹ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے نبی کے صحابہ اتنے خالص اعمال کرتے تھے, اس میں ملاوٹ ہوتی ہی نہیں تھی. تو ان کے اعمال کی خالص ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے, اللہ کے نبی دے رہے ہیں. تو اتنی عظمتوں والے لوگ, ان کی نقل اتارنی چاہیے. تو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم نے جیسے کیسے گزارا, کافی ساری چینجنگز, کافی ساری تبدیلیاں, کافی سارے معاملات میں بہتری الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آئی. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ نے ہمیں کوئی تھوڑے دن بندہ بن کے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی. تو اب بندے بانی گئے ہیں, تو اب ہمیں بندے بنے ہی رہنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ باقی کے 11 مہینے بھی کوشش جاری رکھیں, کوئی قیامت نہیں آئے گی. یار میں آپ کو نہیں کہتا 11 مہینے روزے بھی رکھی جاؤ نہ, 11 مہینوں میں اللہ توفیق دے جو مسنون روزے ہیں وہ رکھ لیا کرے. حضور علیہ السلام ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے, ہر مہینے کی 13, 14 اور 15. اور اس کے علاوہ سوموار اور جمعرات کا روزہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. آسانی ہو رکھ لیں, کوئی فرض واجب نہیں ہے, کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے. جب آسانی ہو اللہ کی توفیق دے, نہیں رکھا جاتا تب بھی کوئی ملامت نہیں ہے, آپ کو کوئی نہیں کہے گا کیوں نہیں رکھا. لیکن باقی معاملات میں قرآن مجید کی تلاوت میں کوتاہی نہ کریں, روزانہ تھوڑا سا ضرور پڑھا کریں. اسی طرح مسجد میں آنے کا ماحول باقی رکھیں, مسجد میں آتے رہا کریں. اس طرح نہیں آتے رہا کریں جس طرح آج آپ جمعے میں تشریف لائے. ماشاءاللہ ہمارے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو رمضان کے بعد عید آتی تھی اور عید کے بعد جو جمعہ ہوتا تھا نا, اس کو کہتے تھے ٹرو والا جمعہ. کیا کہتے تھے؟ ٹرو والا جمعہ. اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں, تمام مساجد میں یہ حال ہوتا ہے, مجمع کم ہو جاتا ہے, لوگ کم آتے. اچھا, حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے, فرماتے ٹرو والے جمعے دا حال انج ہی ہوندا ہے جنہ کسی پنڈ دے اسٹیشن تو گڈی لنگ جائے. بعض نا دیہاتی قسم کی جگہوں پہ ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں, انگریز کے دور کے بنے ہوئے ہیں, چلے آ رہے ہیں, ہم نے ان کو تبدیل نہیں کیا, ویسے ہی چلے آ رہے ہیں. تو وہ کسی گاؤں کا اسٹیشن ہو نا, اس پہ پورے دن میں کوئی ایک آدھ گاڑی ہوتی ہے جس کا سٹاپ ہوتا ہے, باقیوں کا سٹاپ ہی نہیں ہوتا. تو جس وقت وہ گاڑی نہیں آنا ہوتا ہے وہاں آپ کو 10-15 بندے کو کھڑے نظر آئیں گے, کوئی لینے آیا ہے, کوئی چڑھنے آیا ہے, کوئی اتارنے آیا ہے, کوئی رونق ہوگی. بس وہ گاڑی جانے کی دیر ہے, اس کے بعد پھر باقی کے 23.5 گھنٹے اللہ اکبر وہ کہیں بولتے ہوں گے, وہاں ویرانہ ہوگا, سنسان, کوئی 2-4 نشئی دستیاب ہو جائیں گے وہاں پہ آپ کو ہے. تو مطلب یہ نہ سمجھا کہ سانو نشئی کہتا ہے, آپ کو نہیں, میں نے کہا. تو اب یہ ٹرو کے جمعے والا وہی ماحول ہے کہ گڈی آگے ٹر گئی ہے, کیسی بھی ٹر گئے, ایسے مصروف ہوئے کہ جناب اللہ کے گھروں کو بھی بھول گئے, خیال ہی نہیں رہا. اب آہستہ آہستہ یاد آئے گا کہ وہ مسیطیں بھی جانا سی, جمعہ بھی ہے. اور عید کے دنوں میں جمعہ آئے, وہ اتفاق سے کبھی عید والے دن جمعہ آ جائے تو اس دن تو ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ آج جمعہ بھی ہے, کہتے سویرے پڑھ تو لی سی عید, ہوں ایک دن چ 2 بار ہی جانا ہے. تو یہ کام جو ہے نا اللہ سے دوری والے, یہ چھوڑو بھائی. اب اپنی عادت اور اپنا مزاج بناؤ کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے. تو قریب تو ہم ہوئے رمضان میں, تو اب قریب رہنا ہے, اب دوری نہیں پیدا کرنی.
اب یاری لگا کے توڑنی نہیں ہے، اب تعلق بنا کے چھوڑنا نہیں ہے، یہ بے وفا بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ وفادار بننا ہے ہم نے، بنیں گے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ تو وفاداری کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے گھروں سے تعلق بھی قائم رہے گا، نمازوں کے ساتھ تعلق بھی انشاءاللہ کہو قائم رہے گا انشاءاللہ، اور قرآن مجید سے تعلق بھی قائم رہے گا، زبان کو بھی ذکر اذکار و تسبیحات سے تر رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کا دھیان بھی قائم رہے گا۔ جس طرح روزے میں خیال ہوتا تھا نا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے کچھ چھپ کے بھی کھایا تو ان کو پتہ چل جائے گا، اسی طرح ہمیں باقی اعمال میں بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کچھ چھپ کے بھی کیا نا تو ان کو تو پتہ چل ہی جائے گا، ان کو تو پتہ ہی ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے تو نہیں چھپ سکتا نا۔ تو اس لیے تمام تر برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جب اللہ خوش، رب راضی تو سب راضی، پھر اور چاہیے کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اس طرف لانا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے نا ترجمے سے تو ایک دفعہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہوا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ بندہ سوچتا ہے بھی پہلا سانو کہ آمنو تے آمنو تے بندا ہی ادو جدو ایمان لے آیا ہوئے، تے یہ اسی ایمان لے آندا ہے اور آمنو بن گئے، تو ہن دوبارہ کی کہی جا رہے ہیں، آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اب عام روٹین میں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے ہمیں ایمان والا کہا بھی، پھر کہا ایمان لاؤ، اس کا مطلب ہے جو پہلے والا ایمان ہے پرانا ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو آپ اپنے محاورے کے انداز میں سمجھیں گے نا تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ کسی بھی بچے کو، ساتھی کو، دوست کو، بھائی کو، عزیز کو، طالب علم کو، شاگرد کو بلا کہتے ہوئے بندہ بن، کیا کہا؟ بندہ بن جا، ہوں وہ پہلا بندہ نہیں، وہ پہلا بھی بندہ ہی ہے، لیکن آپ نے جو اسے کہا بندہ بن جا تو مطلب یہ ہے کہ ہے تو بندہ، کم بھی بندے والے کریا کر، ہے کم بھی بندے دے پتر والے کریا کر۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں آمنو باللہ ورسولہ، شکلوں تو تسی مومن ہی ہو نادرا دے کاغذاں چ، لیکن کم بھی مومناں والے کریا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہمیں ایمان والی صحیح صفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا